حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان کی وہ روشنی تھی جو فرعون کے محل میں بھی نہ بجھ سکی۔ مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ فرعون تھا۔ اس کے پاس سونا، چاندی، جاہ و جلال سب کچھ تھا، لیکن اس کے محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک عورت بھی رہتی تھی جس کے دل میں سونے کی نہیں بلکہ ایمان کی چمک تھی۔ وہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن فرعون کے محل میں ایک بچے کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون نے دیکھتے ہی قتل کا حکم دیا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ القصص میں بھی ہے، یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا دل نرم تھا، اسی نرمی کی وجہ سے اللہ نے ایمان کا بیج بو دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے بلند آواز میں کہا، میں ایمان لائی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ ایک ملکہ کی بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک مومنہ کی فتح تھی۔ یہ آواز سنتے ہی محل کے ستون ہل گئے۔ فرعون چیخا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر سکون تھا۔ فرعون نے کہا، آسیہ ایمان چھوڑ دو ورنہ موت کے بدترین عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے اس رب کو چن لیا ہے جو تمہارا بھی خالق ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرعون نے حکم دیا انہیں زمین پر باندھ دیا جائے اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا جائے۔ جب وہ عذاب کے لمحے قریب آئے، جب وہ ظلم کے لمحے قریب آئے تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی، جس کا ذکر سورۃ التحریم میں بھی ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ان کا گھر دکھایا۔ ظالم ظلم کرتا، فرعون کے ظلم سے پہلے ہی اللہ نے پرسکون انداز میں، بڑے پیارے انداز میں ان کی روح کو اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، حضور نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں صرف 4 کامل ہوئی۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، اللہ کی محبت میں فرعون کی بیوی اللہ کی ولیہ بن گئی۔ جو عورت اللہ کی محبت کے لیے کھڑی ہو جائے نا، دنیا کا سب سے بڑا فرعون بھی اسے نہیں جھکا سکتا۔